اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حالات زندگی کے متعلق، اور اسی کے متعلق ایک نئے باب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں ان بچوں کو دیکھتے ہیں جن کے سر پر ان کے والد کا سایہ نہیں، تو ہم انہیں بڑا محبت کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ ان سے ربط رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور شریعت نے بھی یتیم پروری کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم اس کی نگہداری کریں، ہم اس کا خیال رکھیں، کوئی چیز بنائے تو اسے دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات میں کس لیے عرض کر رہی ہوں؟ یہ اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ جب ہم نے تاریخ کو دیکھا اور اسلامیات کے اندر اپنی ڈیوٹیز اور فرائض کو اسٹڈی کیا تو اس میں ہم نے پایا کہ اللہ نے ہر انسان کے ذمے بہت سارے فرائض بھی رکھے ہیں اور اسے بہت سارے حقوق بھی ملتے ہیں، اور اس میں ایک فرض ہے یتیم پروری اور یتیمی کی طرف دیکھنا۔ اسلام کے اندر جب ہم نے دیکھا تو پایا کہ یتیم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یتیم ظاہری اور دوسرا یتیم معنوی۔ یتیم ظاہر کون ہوتا ہے؟ یتیم ظاہر وہ ہوتا ہے جس کے ظاہراً اس دنیا میں جس کے ماں باپ اس کے سرپرست نہ ہو، یعنی اس کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی نشو و نمائی کرنے والا نہ ہو، اس کو کوئی باپ کی طرح محبت و شفقت دینے والا نہ ہو۔ یہ رشتہ کیونکہ انسانی زندگی کی نشو و نمائی کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا جب والدین نہیں ہوتے تو بچہ یتیم ہوتا ہے۔ اور اتنی اہمیت ہے اس یتیمی کی کہ ہم سے بار بار اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کے مال کا، ان کی جان کا، ان کی آبرو کا، ہر طرح کا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب ظاہری یتیمی کی اتنی اہمیت ہے تو معنوی یتیمی کیا ہے؟ آئیے دیکھیں کہ معنوی یتیمی کے آئینے میں ہر انسان کتنا کامل ہے، کتنا محکم ہے، کتنا اس کمی کا احساس انسان اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے۔ جب دیکھا تاریخ میں تو معلوم ہوا کہ یتیم معنوی وہ یتیمی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے وقت کے امام سے دور ہو، ہے نا؟ اب یہ یتیمی جو ظاہراً میں ہر انسان کے اوپر ہے، تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس کمی کو، اس امام کی تشنگی کو، اس امام سے دوری کو، اپنی امام کی معرفت نہ حاصل کرنے کو اور قربت امام حاصل نہ کرنے کی کمی کو کیا ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ یہ یتیمی معنوی ہے، یعنی یہ یتیمی ظاہری یتیمی سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر میں اگر کسی کا باپ نہ ہو، کسی کی والدہ نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ ان سے منسلک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کبھی کوئی ان سے اپنائیت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے امام سے دور ہو، تو جب امام سے ہی دور ہو تو پھر کون ہے جو اس کی نگہداشت کرے؟ تو پھر کون ہے جو اس کی پروری کرے؟ پھر تو کون ہے جس کے ساتھ انسان بیٹھ کر اپنی زندگی کے ہم و غم کو دور کرے؟ لہٰذا اس یتیمی کا احساس ہماری زندگی میں ہے، لیکن ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ امام زمانہ کے ظہور کے ذیل میں اور امام زمانہ کی غیبت کے سلسلے میں یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اس معنوی یتیمی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے امام کی راہ سے، اپنے امام کی قربت سے، اپنے امام کی مشن سے قریب تر کریں۔ اور یہ ہمارے لیے کون کرے گا؟ یہ ہمیں ان کا احساس، ان کی معرفت کون کرائے گا؟ جو ہمارے علماء دین ہیں، جو ہمارے جن کو خود امام نے اپوائنٹ کیا ہے اپنی حالت زندگی میں۔ اور ایک امام کے بہت سارے صحابی ہیں، اجلس ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اجلس جا کر مجلسوں میں، ممبروں کے اوپر میں جا کر کے بیٹھو، مسجدوں میں اعتکاف کے لیے جاؤ اور لوگوں کو اپنے علم سے آگاہی دو۔ علماء کی زندگی اتنی اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت کے بعد اگر علماء باقی نہ رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہا تو پھر دین خدا کو کوئی بچانے والا نہ ہوتا، پھر دین خدا کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور علماء ہر کوئی عالم دین نہیں ہے،
ہر کوئی ہمیں ایسا لگتا ہے ابا یا قبا یا امامہ یا ظاہری پوشاک کو زیب تن کرنا امامت کی نشانی نہیں. امام کے بعد جو نائبین امام ہیں یا جو علماء دین ہیں، علماء شیعہ ہیں، ان کی پہچان کے لیے امام نے چار چیزیں بتائی ہیں. کا امام کے بعد دین خدا کی، دین اسلام کی رہبری کرنے کے لیے جو علماء دین ہیں ان کے اندر 4 خصوصیتوں کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بھی عالم دین ان 4 خصوصیتوں سے خالی ہے تو پھر وہ عالم دین نہیں ہے. علم تو رکھتا ہوگا وہ اپنے اعتبار سے، لیکن اسے علماء دین نہیں کہا جا سکتا. پہلی خاصیت یہ ہے کہ عالم دین وہ ہوگا جو امام سے ہر خاص و عام کو نزدیک کرنے والا ہو، یعنی جو ظاہری معنوی یتیمی کا احساس کروائے اور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے قریب تر کرے، ان کے چاہنے والوں کو. دوسری خاصیت جو عالم دین کی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ عالم دین کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ رہنمائی کرنے والا ہو، یعنی لوگوں کی، یعنی سادہ لو انسانوں کی، یعنی معرفت امام کے ذیل میں ان کی رہنمائی کرنے والا ہو، ان کو سیدھی راہ پر لے کر کے جانے والا ہو، اور دفاع اسلام کرنے والا ہے، دفاع کرنے والا ہو، پروٹیکٹ کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے عالم دین. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے اور ذرا سے مفاد کے لیے اپنے دین یا دنیا کا سودا کر لے. نہیں، جو عالم دین ہونا چاہیے وہ دفاع کرنے والا ہونا چاہیے. کس کا دفاع کرنے والا ہونا چاہیے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دین کا دفاع کرنے والا ہونا چاہیے، ان کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، ان کی رہبری کرنے والوں کی راہ کو ہموار کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنا چاہیے. اور آخری جو خصوصیت بتائی ہے عالم دین کی، جو ہمیں ہماری معنوی یتیمی کا احساس کرواتے ہوئے اس کارواں سے ہمیں جوڑیں، اس راہ پہ ہمیں لے کر کے جائیں جو ہمیں ہمارے امام سے نزدیک تر کرے. چوتھی خاصیت ہے وہ کیا؟ اللہ کی حجتوں کی طرف دعوت دینے والا ہے. کیسے ہو؟ اللہ کی حجت کی طرف، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. یہ جو 12 نور خدا اللہ نے دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اس کا آخری جو نور ابھی پردے غیب میں، اس کی جانب ہماری رہنمائی کرنے والا ہو. یعنی ہر طرح سے اپنے آپ کو کوشاں رکھے، دین اسلام کو سیکھ کر دوسروں کو یتیم معنوی کا احساس کراتے ہوئے، امام سے دوری کا احساس کراتے ہوئے، امام کی قربت سے دور، امام کی ٹھنڈی میٹھی شفیق محبتوں کی چھاؤں کا احساس کراتے ہوئے ان کے نزدیک تر کرے، ان کے پاس کرے، ان کی معرفت کا احساس کرائے، ان کے دین سے نزدیک کرے، ان کی رہنمائی کرے. دین اسلام کا دفاع کرنے والا ہو، امام زمان کے دین کا دفاع کرنے والا ہو، جو کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد انشاءاللہ قائم اور دائم کریں گے. اور اللہ کے جو حجت خدا ہیں ان کو زمین کے اوپر دین الہی کی، پیغام الہی کی، معرفت امام کی اور لشکر امام کی دعوت اور اس کا شوق ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے. امام خود فرماتے ہیں اگر ہماری دعائیں نہ ہوتیں تو یہ دنیا تم کو چٹکی میں مسل دیتی. یعنی اتنا ضروری وجود، کیونکہ اس وقت ہم ظاہراً امام سے دور ہیں، تو اس وقت امام کی معرفت، امام کی محبت، امام کے لیے ہمارے دل میں شوق، استقلال، استحکام، وہ تمام خصوصیت کا پیدا کرنا علماء دین کی ذمہ داری ہے. اور ہر کوئی علماء دین نہیں، ہر کوئی عالم دین نہیں. جو 4 خصوصیت امام نے بیان فرمائی ہے، ان خصوصیت کو مد نظر رکھا جائے، اور جب کسی عالم دین کے اندر یہ خصوصیت نظر آئے تو وہ حقیقت میں علماء دین میں اس کا شمار ہوگا، وہ عالم دین کہلائے گا. اور پھر اس سے ہمیں دین اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنا، اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے. اور جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے کہ وہ ایک خاص ہدف تک پہنچ سکے، اس خاص ہدف تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. امام کی معرفت کا احساس، امام سے دور ہو جانے کا احساس، سب کچھ دیکھنے کے بعد جو بقیت اللہ ہے، جو امام وقت ہے، جو اس دنیا کو عدل و انصاف کے ترازو میں تول دے گا، جو اس دنیا کو، اس کی بساط کو پلٹ کے رکھ دے گا، ظالموں کی شوکت کو درہم برہم کر دے گا، کمزوروں کو استحکام دے گا، مضبوطی دے گا. کمزور جو لوگ ہوں گے، مومنین جو لوگ ہوں گے، خاصان خدا جو لوگ ہوں گے، اس دین کی پیروی کرنے والا
جو امام ہے اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام اے نرجس زہرا، اے یوسف زہرا اب جلد ظہور کریں انشاءاللہ، اور ہم سب کو آپ کی قربت کا احساس ہونا چاہیے، آپ کی دوری کا احساس ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو قربت ہمارے دل میں آپ کی ہے وہ اور نزدیک سے نزدیک تر ہو جائے۔ اللہم کل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔